کیا یہ مال آپ کو کنٹرول کر رہا ہے یا آپ اس مال کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے غلام بن گئے ہیں یا یہ مال آپ کا غلام ہے؟ کیا یہ مال آپ کے دل میں ہے یا پھر یہ مال آپ کے ہاتھوں میں ہے؟ تو یہ چیز ڈیفائن کرے گا، یہ چیز ڈٹرمائن کرے گا کہ یہ آپ کے لیے جو فائنینشیل سکسیس ہے یا آپ کے لیے نعمت ہے یا آپ کے لیے وبال ہے۔ اور اسٹرائیو کرنا فائنینشیل سکسیس کے لیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ شیخ، جب ہم آج کل دیکھتے ہیں تو ہمارے یوتھ جو ہے وہ اکثر دین سے اس وجہ سے دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سکسیسفل لائف یا امیری یا آج کل کے لینگویج میں رائل لائف گزارنے سے منع کرتی ہے۔ بس اسلام ہمیں کہتے ہیں کہ زندگی سادگی کے ساتھ گزارے یا آپ زاہد بن کر زندگی گزاریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ خواہش رکھنا کہ انسان سکسیسفل ہو یا اس کے پاس مال و جائیداد ہو، یہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، یہ انہیرنٹلی رانگ نہیں ہے۔ تو غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ اگر یہ مال، یہ متاع، یہ جائیداد اوور شیڈو کرتا ہے آپ کے بلیفس، آپ کے جو بلیف سسٹم ہے، پھر پرابلم ہے، نہیں تو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر لکھا ہے، نصیب آپ کا دنیا میں، اس کو آپ نہ بھولیے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو ایسا نہ دیکھے کہ اسلام میں ویلتھ کو اپوز کیا گیا ہے یا پھر سادگی کے ساتھ رہنا ہے، اتنا زیادہ کہ مال کی مذمت مطلقاً کی گئی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہترین ہے ایک صالح مال، اچھی دولت ایک صالح انسان کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مذمت کی مال کی، تو انہوں نے مذمت کی عبد الدینار، فرمایا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، یعنی دینار اور درہم کا جو غلام بن گیا اس کی مذمت کی۔ تو اگر یہ مال، یہ متاع، یہ جائیداد آپ کے دل میں ہے تو پھر یہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر یہ مال، یہ جائیداد آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں ہے، اس کا مطلب یہ مال، اس مال نے آپ کو اوور پاور کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کو اوور پاور کیا ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں ویسے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلوب ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں یہ مال ہو اور وہ نیکی کے کاموں میں اس کو صرف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ یہ پسند رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہے ان کے آثار ان پہ دکھیں، ان نعمتوں کے آثار ان پہ دکھیں۔ تو اچھے کپڑے پہننا، اچھا ساز و سامان خریدنا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کے آثار بندوں پہ دکھے۔ تو اسی لیے تقوی کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق جو آپ کے اپیرنس سے اس سے نہیں ہے، تقوی تو آپ کے دل میں ہے۔ تو مال و جائیداد یہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، غلط اور صحیح وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خرچ کیسے کرتے ہو۔ کیا یہ مال آپ کو کنٹرول کر رہا ہے یا آپ اس مال کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے غلام بن گئے ہیں یا یہ مال آپ کا غلام ہے؟ کیا یہ مال آپ کے دل میں ہے یا پھر یہ مال آپ کے ہاتھوں میں ہے؟ تو یہ چیز ڈیفائن کرے گا، یہ چیز ڈٹرمائن کرے گا کہ یہ آپ کے لیے جو فائنینشیل سکسیس ہے یا آپ کے لیے نعمت ہے یا آپ کے لیے وبال ہے۔ اور اسٹرائیو کرنا فائنینشیل سکسیس کے لیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔
جب تک آپ یہ بیلنس مینٹین کرو گے اور آپ کے جو ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو آپ پورا کریں گے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اور آپ گریڈ کو ایوائڈ کریں گے، آپ کبر کو ایوائڈ کریں گے، آپ بخل کو ایوائڈ کریں گے، آپ چیریٹی صدقات کنٹینیوسلی دیں گے، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ کیا بہترین ہے یہ مال یہ ایک نیک آدمی کے لیے. یہ اچھا مال، یہ طیب مال جو حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو، یہ صالح مال یہ بہترین ہے ایک صالح انسان کے لیے، ایک صالح انسان کے لیے. تو اسی لیے اپنے آپ میں جو یہ مال و دولت ہے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کو کمانا ہے حلال طریقے سے اور اس کو اسپینڈ بھی کرنا ہے حلال طریقے سے، اور جو جائز کام ہیں ان میں آدمی بچے اسراف سے، آدمی بچے تمام تر ان چیزوں سے جن کی ممانعت کی گئی ہے. یہ مال ایروگنس کا سبب نہیں بننا چاہیے، یہ مال اٹیچمنٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس دنیا سے اٹیچمنٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ مال آپ کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نیگلنس کا ایک سبب نہیں بننا چاہیے کہ آپ نے اپنی آخرت نیگلیکٹ کر دی. تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کیا بہترین ہے یہ مال، یہ بہترین مال بہترین انسان کے لیے. واللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.